آپ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر برطانیہ کے صدر بنے، آپ کو مبارکباد، لیکن کس نے بنایا اور کیسے بنے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جماعتی قیادت جو ہے ان کا اپنا انتخاب ہے، وہ ان کا اپنا ایک معیار ہے۔ آپ کا انتخاب کیوں کیا گیا اور یہ جو معیار ہے اس کا پیمانہ کیا ہے؟ جماعتی وابستگی اور جماعت کے لیے لوکل سطح پر ورک کرنا، جماعت کے لیے کوشاں رہنا جو ہے وہ معیار ہے۔ اور کیا یہی معیار ہے آپ کو یوتھ کا صدر بنانا کہ آپ بڑے راجپوت قبیلے سے ہیں اور دوسرا آپ اچھا بول لیتے ہیں؟ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت کے پاس مجھ سے بہتر ہزاروں لوگ موجود ہیں اور مجھ سے بہتر پروفائل کے لوگ موجود ہیں، مجھ سے بہتر تعلیم والے لوگ موجود ہیں۔ آپ کی یہ اپنی چوائس اور خواہش تھی یا جماعت نے آپ کو یہ ذمہ داری دی؟ یہ جماعت نے مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا اور انہوں نے مجھے اس کے لیے منتخب کیا۔ آپ اگر یوتھ برطانیہ کے چیپٹر کے صدر ہیں تو آپ کی اپنی عمر کیا ہے؟ میری اپنی عمر 35 سال ہے۔ بطور صدر یوتھ ونگ برطانیہ مسلم لیگ نون آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بہت ہی عام کوسچن ہے۔ آج کا جو دور ہے وہ پروپیگنڈا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ایک وقت تھا کہ مسلم لیگ نون کا جو وقار تھا وہ ہر شخص کے لیے واضح تھا۔ پھر ایک پروپیگنڈے کا سہارا لیا گیا اور مسلم لیگ نون کو بدنام کیا گیا، پاناما سے اقامہ تک معاملہ پہنچا۔ سر، یوتھ کو کس طرح کے حقائق سے آگاہ کریں گے کہ میاں نواز شریف صاحب کا اور عمران خان کا دشمن ایک ہے؟ آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری منزل ایک ہے۔ عمران خان صاحب بھی ملک میں جمہوریت اور جمہوری استحکام چاہتے ہیں اور وہ حقیقی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، اور ہماری بھی منزل جو ہے وہ ووٹ کو عزت دینے کی ہے۔ لیکن حافظ صاحب، یہ چوتھی نسل جاری ہے اور پانچویں نسل کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ برٹش بورن کشمیری بچہ کیوں آزاد کشمیر کی پولیٹکس میں آئے گا؟ عام سوال ہے، لیکن کیونکہ ہماری رگوں میں کشمیر اور کشمیر کی مٹی کی محبت جو ہے وہ ہمیشہ راسخ رہی ہے۔ لوگ حافظ قرآن بن کر، بڑی داڑھی رکھ کر مسجد میں مؤذن ہوتے ہیں، امامت کرواتے ہیں۔ آپ سیاست میں بھی آئے، آپ نے وکالت بھی کی۔ یہ جو ہمارا مذہب ہے، ہمارا دین ہے، وہ محدود نہیں ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ اگر جو ہے وہ سیاست کو مذہب سے الگ کر دیا جائے تو صرف چنگیزی بچ جاتی ہے۔ آپ کو بطور صدر یوتھ ونگ آزاد کشمیر قبول کر لیا کیا برطانیہ میں؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ کسی نے بھی ابھی تک یہ میرا انتخاب ہے اس کو چیلنج نہیں کیا، اور نہ ہی کسی نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ میری صدارت جو ہے وہ کسی کے لیے ناقابل قبول ہے۔ آپ الیکٹ ہوئے یا آپ کو صدر یوتھ ونگ کا سلیکٹ کیا گیا؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں الیکشن بھی ہے اور سلیکشن بھی ہے، کیونکہ جو وہ انتخاب ہے وہ لمیٹڈ انتخاب ہے، ووٹ کی صورت میں تو نہیں ہوتا۔ آپ اس کو الیکشن اور مشاورت کہہ سکتے ہیں۔ یہ درمیانہ راستہ، یہ درمیانہ راستہ۔ پھر آپ کی پارٹی میں کہاں گئی جمہوریت، جس جمہوریت کی آپ شروع میں بات کر رہے تھے؟ تو جمہوریت یہ ہے کہ مدر پارٹی میں تقریباً 9 سے 10 لوگ ہوتے ہیں، اور لیڈرشپ میں ہماری آزاد کشمیر کی لیڈرشپ بھی انوالو ہوتی ہے اور پاکستان کی لیڈرشپ بھی انوالو ہوتی ہے، اور من جملہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اراؤنڈ 90 کے فگر بنتا ہے۔ یہ پاکستان سے آئے ہوئے چند بابے آج پاکستانی ٹی وی چینل دیکھتے ہیں، اخبار تو رہے کوئی نہیں، اور تھوڑی سی لیگسی باقی ہے سیاسی جماعتوں کی، وہ کریں گے۔ یہ آنے والی نسلوں کو کیا لگے پاکستان کی سیاست اور کشمیر کی سیاست کے ساتھ؟ اس میں جیسے آپ کا چینل ہے، متعدد ایسے چینل ہیں، آپ جیسے زیرک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، معاملہ فام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگوں کو آج بھی حقائق سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اور حافظ قرآن بھی بننا، دینی تعلیم بھی حاصل کرنا اور دنیاوی تعلیم حاصل کر کے وکیل بننا، یہ معجزہ کیسے ہوا؟ جو میں سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے کہ اگر آپ قرآن کریم حفظ کرتے ہیں تو دنیا میں کوئی چیز آپ کے لیے مشکل نہیں رہتی۔ کہاں سے وکالت کی ڈگری لی؟ میں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے۔ ایک حافظ قرآن بھی انسان ہو، جس نے شریعت پڑھی ہو، جس نے تفسیر پڑھی ہو، قرآن کا ترجمہ پڑھا ہو اور سینے میں اللہ کی کتاب ہو، وہ کیسا وکیل ثابت ہو سکتا ہے؟ بہت اچھا ہو سکتا ہے، جیسا کہ آپ کا بھی تعلق اسی علاقے سے ہے اور اسی خطے سے، بلکہ ہم ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں اور ایک ہی سماج کے رہنے والے ہیں۔ ہم بخوبی اپنے سماج سے آگاہ ہیں۔ ہمارے معاشرے میں
غریب کے لیے استحلال اور استحصال اور استبداد جو ہے وہ ہر روز کا تجربہ ہوتا ہے۔ جس یونیورسٹی میں آپ پڑھ رہے تھے کیا نام تھا اس کا؟ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد۔ اس یونیورسٹی نے مشرف کی ڈکٹیٹرشپ کے دور میں آپ کو کہیں تقریر کے لیے بھیجا اور آپ گرفتار ہوئے، وجہ کیا بنی؟ یہ 2008 کا ہے جب میں نے یہ سپیچ کی اور میں نے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف کھل کر بات کی۔ اس کے بعد اسی شام مجھے گرفتار کیا گیا اور مجھ سے تحقیق و تفتیش کے بعد تقریباً 7 روز کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ 7 دن جمہوریت کے حق میں بولنے کے اوپر آپ گرفتار رہے؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ 7 دن بہت ہی مشکل دن تھے اور میں نے وہاں بھی اپنا موقف سیم ہی رکھا اور اس کے بعد کہا 2008 میں جس جمہوریت کے آپ حامی تھے وہ تو آج تک نہیں آ سکی۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج بھی پاکستان میں چند پوشیدہ قوتیں ہیں جو اپنا رول ادا کرتی ہیں اور جمہوریت استحکام نہیں پکڑ رہی۔ کیوں نہیں؟ ڈکٹیٹرشپ آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں اور جمہوریت سے کیسے انکاری ہے کہ نگران سیٹ اپ ہے؟ پیچھے شہباز شریف آپ کی پارٹی کے وزیر اعظم تھے، اس سے پہلے عمران خان تھے، یہی تو جمہوریت ہے۔ ایسا ہی ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر سورج کے سامنے 1000 دیے بھی جلائے جائیں تو پھر بھی وہ سورج کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جمہوری تسلسل کو دیکھیں تو اس سے پہلے ہماری جماعت کا نعرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو، لامعالی کوئی ایسی چیز تھی جو ووٹ کے تقدس کو پامال کر رہی تھی تو ہم یہ نعرہ لگا رہے تھے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو حکومت میں لایا گیا، جب وہ آئے وہ ایک بڑے لیڈر ہیں لیکن وہ بھی حقیقی آزادی کا نعرہ لگاتے رہے۔ تو اٹس مینس کہ توقیر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر نہ جمہوریت ہے نہ ڈکٹیٹرشپ ہے، دیر از اے ملٹری ڈیموکریسی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک یہ اصطلاح درست ہے، لیکن یہ میاں صاحب کے 5 سال کا پورا نہ ہونا اقتدار، ان کو نااہل کرنا، ان کو جیل میں بھیجنا، اب عمران کو جیل میں بھیجنا، یہ کیسز بنانا، یہ سارا کیسا گورکھ دھندا ہے؟ یہ آپ کا سوال تو بہت اچھا ہے، اور اسی سوال میں پاکستان کی تقدیر مضمر ہے۔ آپ کی باتیں سن کے محسوس کر کے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا خاندانی پس منظر دیکھا جائے، کس کے پوتے اور کس کے بیٹے ہیں؟ الحمدللہ میرے جو آبا و اجداد ہیں وہ معاشرتی رضاکار کہہ سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہم بہت ہی کسی بڑے خاندان یا بڑے قبیلے یا مبالغہ آرائی میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میرے پردادا مرحوم راجہ محمد خان اور میرے دادا جان راجہ حق داد خان وہ فلاحی کاموں میں ہمیشہ پیش رہے ہیں، جہاں تک ممکن ہوا ہے انہوں نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا ہے۔ اور والد حاجی راجہ محمد جمیل صاحب؟ ہاں، یہ میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کا سایہ میرے سر پر سلامت رکھے اور میں ان کی شفقت سے کبھی بھی محروم نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی حیات بصحت بخشے۔ انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ رزق حلال کے ذریعے ہماری پرورش ہو اور انہوں نے رزق حلال ہمیں کھلایا الحمدللہ، اسی کی وجہ سے مجھے دین و دنیا کی تعلیم ملی ہے۔ آپ کے پردادا کا آپ نے نام لیا راجہ محمد خان، کیا یہ درست ہے کہ کسی دور میں انہوں نے بھی انتخاب لڑا اور کس نوعیت کا؟ اس دور میں کیونکہ مہاراجہ کا دور حکومت تھا اور اس دور میں نمبردار وغیرہ ہوا کرتے تھے علاقے کے، اور نمبرداری جو ہے وہ ہمارے گھر میں رہی ہے، ہماری 3 پشتوں تک نمبرداری چلی ہے۔ وہ الیکشن میرے دادا جان کے بھائی تھے راجہ محمد اکرم خان اور راجہ گریت بسم مرحوم کے والد محترم، انہوں نے الیکشن لڑا اور ریٹائرڈ افسر مہاراجہ اقبال صاحب کے والد صاحب بھی ان کے مد مقابل امیدوار تھے۔ آپ ایک ذیلدار کے پوتے، آپ ایسا کہہ سکتے ہیں۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ آپ اور آپ کے آباء و اجداد پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی رہے۔ ایسا ہی ہے کہ ہم نے پیپل پارٹی جب راجہ محمد اسلم خان مرحوم جو براٹلا سے تھے، آپ ان کو شاید پہلے اسٹیٹ کونسل کے پہلے اسٹیٹ کونسل، انہوں نے جب پیپل پارٹی کو جوائن کیا تو ہم نے بھی ان کے ساتھ پیپل پارٹی کو جوائن کیا۔ اور آپ نے چھوڑا کب پیپلز پارٹی کو؟ ہم نے پیپل پارٹی کو چھوڑا 2011 میں۔ پہلے پیپلز پارٹی کے نعرے لگائے روٹی کپڑا اور مکان، اب میاں نواز شریف صاحب کے نظریے کے اوپر گامزن ہے، یہ تضاد کیوں ہے؟ میرے خیال میں یہ وقت کا تقاضا تھا کہ جیسے آپ بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے علاقے میں ہمارے حلقہ میں جو امیدوار ہے پیپل پارٹی کا
اللہ کریم قرآن کریم میں کہتا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اللہ کہتا ہے کہ جس نے کسی شخص کو، کسی مومن کو بغیر کسی وجہ کے قتل کیا، اس کے لیے جہنم کا دردناک عذاب تیار ہے اور اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ آپ کا سوال تھا کہ ہم نے پی پارٹی کو کیوں چھوڑا؟ جس شخص پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہو اس کے ساتھ چلنا نہیں چاہیے، اور ہم اور ہر روز ہر نماز میں کہتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ لوگ جن پہ اللہ کا غضب ہوا ہم ان میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ حلقے کے اندر جو پیپلز پارٹی کا امیدوار تھا اسے ووٹ دینے کا دل نہیں کرتا تھا، قطعاً نہیں کرتا اور آج بھی نہیں کرتا۔ جیسا کہ کسی شخص کا جو ماضی ہوتا ہے وہ اگر ماضی بدل جائے حال مستقبل میں تو پھر لوگوں کی رائے اور نظریے بدل جاتے ہیں، لیکن اگر ماضی پہ استقامت رکھی جائے اور اس میں مزید جو ہے وہ تند و تیزی آئے، اس میں مزید انتشار فساد اور جھگڑالو پن آئے اور ظلم و زیادتی و استحصال آئے تو پھر تو اس کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا۔ آپ نوجوان ہوتے ہوئے جس حلقہ 5 چڑوئی آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں وہاں ووٹ جلائے جاتے ہیں، وہاں لوگوں کو سرعام گولیاں مار کے مار دیا جاتا ہے، آپ اتنے بڑے بول رہے ہیں، وہ آپ کے علاقے کا یہ حشر ہے؟ یہ ہماری بدقسمتی ہے اور ہمارے خطے کی بھی بدقسمتی ہے اور ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہم برے کو، بدتمیز کو، جاہل کو اور ظالم کو پسند کرتے ہیں۔ سر چڑوئی کی بات ہوئی ہے تو آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ جی، مسلم لیگ نون کے 1 درجن سے زائد امیدوار ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ راجپوت قبیلے میں زیادہ ہیں یا کوئی اور وجہ ہے اس کی؟ آپ اس کو سیاسی شعور بھی کہہ سکتے ہیں اور آزادی بھی کہہ سکتے ہیں۔ سر اچھے لوگوں کی بات کروں تو راجہ اسلم مرحوم دنیا سے چلے گئے، چودھری فرید دنیا سے چلے گئے، گریز تبسم چلے گئے اور ایک اور بڑا نام میجر ریٹائرڈ مرشد داد خان چلے گئے۔ بے شک لیڈرشپ تو مر گئی، باقی کیا بچا؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے بڑے لوگ تھے اور انہوں نے بہت اچھا وقت گزارا اور اچھی لیگیسی چھوڑ کر گئے۔ اب یہ بتا دیجئے کہ آپ ہی کی جماعت کے اندر سے کس کو ٹکٹ ملنا چاہیے اور کون ہے جو آپ کو بہتر لگتا ہے ذاتی حیثیت میں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جماعت کے لیے جو شخص مشکل وقت اور مشکل دور میں ثابت قدمی کے ساتھ موجود رہے اسی کو موقع ملنا چاہیے۔ اس اور شخص کا نام راجہ ریاست صاحب جو ہیں وہ ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں اس وقت اور وہ امیدوار ہیں اور انہوں نے 2 الیکشن پے در پہ لڑے ہیں۔ جو دھاندلی کرتے ہیں، یہ جو لوگوں کو مار دیتے ہیں، ان کو کون پوچھے گا؟ یہ بہت ہی تکلیف دہ کوشچن ہے اللہ پوچھے کہ اللہ تو ضرور پوچھے گا، لیکن اللہ اس سے پہلے ہر اس شخص کو پوچھے گا کہ یہ برائی، یہ ظلم آپ کے سامنے ہو رہا تھا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ ہر شخص، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص نے اللہ کو یہ حساب دینا ہے کہ یہ شخص ظالم تھا، میں نے آج سے روکنے کی کوشش کی، میرا اختیار نہیں تھا، میں نے۔ کیا یہ درست ہے کہ راجپوت قبیلے کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے ہیں، ٹانگیں کھینچتے ہیں، وہ آگے نہ نکل جائے جس وجہ سے آپ ہارتے ہیں اور وہ جیت جاتا ہے؟ یہ بات قدرے درست بھی ہے اور کسی حد تک یہ ہے کہ تو کیا توقیر صاحب ہم ہمیشہ یہی سنتے رہیں گے آپ لوگوں کی طرف سے کہ ہم نے بڑا اچھا مقابلہ کیا لیکن بدقسمتی سے ہار گئے؟ میں امید کرتا ہوں کہ اب جو الیکشن ہوگا اس میں ہم بالضرور کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور شعوری بلیدگی کی وجہ سے کامیاب ہوں گے۔ آپ امید رکھتے ہیں یا آپ لوگ کوشش کریں گے؟ ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں، کریں گے بھی، اور یہ ہمارا قوی یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ اس دفعہ الیکشن جیتیں گے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ تھینک آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور میں ٹیم گورکھ دندہ کا خط مشکور۔ یو، موسٹ ویلکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔